بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ منزل الفرقان والصلاة والسلام علی سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وکذالک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شہداء علی الناس صدق اللہ خالقنا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. انتہائی توجہ کے ساتھ اور حضوری قلب کے ساتھ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. محترم احبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بحمد اللہ تعالی آج ہم کنز الہدیٰ کے چوتھے ایونٹ میں موجود ہیں. میں فیصل آباد کے تمام احبہ کرام کو اس حسن انتظام پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اللہ کریم جل جلالہ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کی جملہ کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ دینی امور میں آپ کے جوش اور ولولے میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آج کی گفتگو کا عنوان جیسا کہ آپ نے سماعت کر لیا، دور تشکیک میں یقین کا سفر، یہ ہمارا ٹائٹل ہے اور میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے دور تشکیک میں راہ اعتدال. یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد موضوع ہے. اس پر بہت کم بولا اور بہت کم لکھا جاتا ہے. اس وجہ سے ہماری ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے ایونٹ میں اس موضوع پر بھی گفتگو ہونی چاہیے اور انہوں نے اس پر گفتگو کرنے کا موقع مجھے دیا. تو یہ موضوع اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے، بہت سے پہلوؤں پر اس حوالے سے بولا جا سکتا ہے. میں نے جب اس کو پڑھا اور اس کا مطالعہ کیا تو بہت سارے پہلو میرے سامنے آئے، لیکن ہم نے اپنے ایونٹ اور اپنی تھیم کے مطابق اس میں سے چند ایک کا انتخاب کیا جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. محترم احبہ، اسلام جو ہے نا یہ دین اعتدال ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور دین کی جو تعلیمات ہیں وہ ہر لحاظ سے ہر میدان میں اور ہر شعبہ زندگی میں اعتدال اور میانہ روی کا درس دیتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ مکمل طور پر افراط اور تفرید سے پاک ہے. ایک معتدل راستہ ہے کہ دین متین کا ہر امر نہ تو حد سے متجاوز ہے اور نہ ہی نچلی حد سے گرا ہوا ہے. دین متین کے اندر نہ تو غلو کو پسند کیا گیا ہے اور نہ ہی کوتاہی کو پسند کیا گیا ہے. نہ بے جا سختی کی گئی ہے اور نہ ہی بے محل نرمی کی گئی ہے. دین اسلام نے ہمیں نہ تو مکمل طور پر دنیا سے لا تعلق ہونے کا حکم دیا ہے اور نہ ہی بالکل دنیا دار ہونے کی چھوٹ دے دی ہے. یعنی دین اسلام جو ہے اس درمیانے راستے کو کہتے ہیں کہ جس پر چلتے ہوئے انسان افراط سے بھی بچ جاتا ہے اور تفرید سے بھی بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ. اس آیت کریمہ کا تفسیری ترجمہ یہ ہے کہ بات یوں ہی ہے اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہ ہم نے تمہیں سب سے افضل اور سب سے معتدل امت بنایا ہے. تفسیر کبیر میں امام رازی نے امتن وسطن کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ المعتدل الذی لا یمیل الی احد الطرفین، یعنی ایسی معتدل امت جو افراط اور تفرید کے بالکل درمیان چل رہی ہوتی ہے. اس کی تعلیمات چاہے وہ عقائد سے تعلق رکھتی ہوں، چاہے وہ عبادات سے تعلق رکھتی ہوں، چاہے لوگوں سے جو ہمارا معاملات ہے اس سے تعلق رکھتی ہوں. دین اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ تمام شریعتوں کے مقابلہ میں انتہائی معتدل جو ہے وہ امت ہے. تو میں نے آپ کے سامنے اعتدال کے حوالے سے کچھ پہلو ذکر کرنے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے عقائد میں اعتدال. یعنی جب ہم اعتدال کی بات کرتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا جو میدان ہے وہ عقائد ہے. یہ جو اسلام کا بلیف سسٹم ہے نا، ہمارے سارے اعمال کی جو دار و مدار ہے، ہمارا جو اعمال کی بنیاد ہے وہ ہمارے عقائد ہیں. عمل میں کوتاہی قابل قبول ہے لیکن عقیدے کے اندر کوتاہی قابل قبول نہیں ہو سکتی. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ انسان عمل میں کبھی بھی 100% نہیں ہو سکتا
لیکن عقیدے اور ایمان کے اندر 100% پرفیکشن ضروری ہے. اس کے اندر اگر کوتاہی ہو جائے تو اس میں معافی نصیب نہیں ہوگی. ہمارے دور کے اندر اسلامی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے کہ وہ امت جو سب سے معتدل امت تھی, جو سب سے وسط اور سب سے درمیانی امت تھی, دین اسلام کی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج سب سے زیادہ بے اعتدالیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. نہ ہماری عبادات کے اندر اعتدال باقی رہا, نہ ہمارے عقائد کے اندر اعتدال باقی رہا, نہ لوگوں کے ساتھ معاملات اور لین دین میں اعتدال باقی رہا. کمانے کے ذرائع کیا ہونے چاہیے, خرچ کرنے کے مصارف کیا ہونے چاہیے, یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم نجی سطح سے لے کر قومی سطح تک اور قومی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح تک ہر اعتبار سے بے اعتدالیوں کے اندر گرے ہوئے ہیں. تو ہم اعتدال, جو عقائد کا میدان ہے اس میں بھی بے اعتدالی ہے. عقائد کے حوالے سے عقائد کے باب میں اعتدال کا تقاضا یہ ہے کہ نہ تو عقیدے کے متعلق سوال کرنے اور تحقیق کرنے پر مکمل پابندی لگائی جائے, اور نہ ہی ایسا ہو کہ ہر نئے اعتراض اور ہر نئے شعبے کے پیچھے لگ کر یقین اور اعتماد کھو دیا جائے. یعنی آپ دیکھیں کہ عقیدے کے متعلق ہمارے ہاں دو انتہائی پائی جاتی ہیں. ایک انتہا یہ ہے کہ اگر کوئی نوجوان آ کر ہم سے عقیدے سے متعلق سوال پوچھے کہ اس عقیدے کے متعلق میں کنفیوز ہوں, اس عقیدے کے متعلق میں تھوڑی رہنمائی چاہتا ہوں, کنفیوژن ہے مجھے, میں کلیئرٹی چاہتا ہوں, مجھے دلائل چاہیے, تو ایک انتہا تو یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں یہ تصور کرنے لگ جائیں, یہ گمان کرنے لگ جائیں کہ بچہ گمراہ ہو گیا ہے, ان بچہ باغی ہو گیا ہے, یہ اب کسی اور طرف چلنے لگ گیا ہے. ایک انتہا یہ ہے. اور آپ یقین جانیے کہ اس بات کو تسلیم کر لیجئے کہ ہمارے بعض اہل علم کا یہ رویہ ہو چکا ہے کہ ان سے آ کے سوال کیا جائے تو آگے سوال کرنے والے پر برسنے لگ جاتے ہیں. حالانکہ اہل علم کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اگر سوال کا جواب نہیں آ رہا, آپ اس نوجوان کو کسی اور طرف ریفر کر دیں, یا اس فیلڈ میں پہلے سے جو کام کرنے والے افراد موجود ہیں آپ اس نوجوان کو وہاں پر بھیج دیں. آپ اپنی کم علمی کو چھپانے کے لیے سوال کرنے والے کے اوپر برس رہے ہیں اور اس کو کہنا ہے کہ تم گمراہ ہو گئے ہو, حالانکہ آپ کو چاہیے کہ آپ سے وہ جو بچہ سوال کرنے آیا ہے اس کو کلیئرٹی دیں, اس کو دلائل سے اس کے عقیدے کو واضح کریں. ایک انتہا تو یہ ہے. دوسری انتہا جو ہے نا وہ بڑی خطرناک ہے, وہ ہمارے ہاں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. وہ انتہا یہ ہے کہ کسی بھی نئے اعتراض کو, جدید اعتراض کو سنا, کسی بھی ایتھیسٹ کا کوئی تقریر سن لی, یا کسی بھی روینسٹ کی جو تجدد پسند تھا اس کی کوئی گفتگو سن لی, تو اس کی جو اعتراضات ہیں وہ اس کے عقل و شعور پر اس قدر حاوی ہو گئے کہ سارے امت کا علمی ذخیرہ ایک طرف رہ گیا, امت کے جو اجماعی نقطہ نظر تھے وہ سارے ایک طرف رہ گئے. اس اعتراض نے جو ہے وہ اس کی عقل کو حواس باختہ کر دیا. اب وہ طرح طرح کے شبہات کا شکار ہو گیا. مثال کے طور پر اس نے ایک ایتھیسٹ کی, ایک ملحد کی تقریر سن لی, اور وہ کیا کہہ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ تمہارا خدا کہاں ہے, اگر خدا ہے تو پھر مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں ہوتی, اگر خدا ہے تو یہ پوری دنیا کے اندر مسلمان اتنی زبوں حالی کا شکار کیوں ہیں, یہ فلسطین کے اندر مسلمانوں پر اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے, یہ کشمیر اور برما کے اندر مسلمانوں کی حالت کیوں ہو رہی ہے, اگر تمہارا خدا موجود ہے تو وہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرتا. اب یہ تقریر سن لی ہمارے نوجوان نے, اب حضرت کو ساری رات نیند نہیں آ رہی کہ بات تو اس نے ٹھیک کیا, گفتگو تو وہ ٹھیک کر رہا تھا. میں اپنے نوجوانوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, آپ کے اندر یہ جو کمی موجود ہے نا اس کو ختم کیجئے. اگر آپ کے اندر دوسروں کے سوالات سننے کا جذبہ موجود ہے نا, دوسروں کے سوالات کو اپنے اندر جگہ دے رہے ہیں, تو آپ اپنے اندر یہ ہمت بھی پیدا کریں کہ آپ آگے سے کاؤنٹر کوسچن کر سکیں, آپ اس سے بھی سوال کر سکیں. آپ اس سے پوچھیں کہ آپ بتائیں خدا اور مذہب نے کب یہ کلیم کیا ہے کہ اگر تم نے مذہب کو اپنا لیا تو تمہیں کوئی آزمائش نہیں آئے گی. خدا اور مذہب نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر تم نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا تو تمہیں پرتعیش زندگی ملی جائے گی, تمہیں کوئی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا. وہ تو برملا کہہ رہا ہے, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ صرف اتنا کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں کسی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا؟ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ فرماتا ہے ہم نے ان سے پہلوں کو بھی آزمایا ہے, ہم ان کو بھی آزمائش میں مبتلا کریں گے تاکہ ہم لوگوں کے سامنے یہ واضح کر دیں کہ کون اپنے ایمان میں جھوٹا ہے اور کون اپنے ایمان میں سچا ہے. آپ دیکھیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اندر جب آپ نے اپنے رفقا کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تو اس وقت حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئی,
اور جب آپ کو کچھ افاقہ ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے کلام فرمایا. ابن اسیر نے الکامل میں، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر، اور اسی طریقے سے امام طبری نے تاریخ الرسل والملوک کے اندر اس روایت کو، امام کی اس کلمات کو ذکر کیا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائیں، جب حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو آپ نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا اخیہ اتق اللہ، اے میری بہن اللہ سے ڈرتی رہنا. وَاعْلَمِي أَنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ يَمُوتُونَ، اور جان لو کہ سب زمین والوں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. وَأَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ لَا يَبْقَوْنَ، اور آسمان والوں نے بھی باقی نہیں رہنا. ابھی خیر منی، میرے والد مجھ سے بہتر تھے، وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے. وَأُمِّي خیر منی، میری والدہ ماجدہ مجھ سے بہتر تھی، وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہی. وَأَخِي خیر منی، میرے بھائی جناب حسن مجتبیٰ مجھ سے بہتر تھے، وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے. ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے. اس کے بعد امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے 2 شہزادوں، 2 بھانجوں، 4 بھتیجوں، 4 چچا زاد بھائیوں اور 5 بھانجوں کی شہید جسموں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، اور ہر باڈی کو اٹھاتے ہوئے امام کی زبان پر یہ کلمات تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین. یہ امام حسین رضی اللہ. آپ دیکھیں کہ آزمائشوں میں تو وہ لوگ بھی مبتلا ہوئے ہیں جن کے گھر کے اندر دین نازل ہوا ہے، جنہوں نے اپنے بچپنے کے عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. آزمائشوں سے تھے، وہ بھی محفوظ نہیں رہے. تو دین اسلام نے یہ کلیم ہی نہیں کیا کہ اگر تم نے دین کو قبول کر لیا تو تم پر آزمائش نہیں آئے گی. یہ بات یاد رکھ لیجئے. جب بھی کوئی ملحد یا جب بھی کوئی دہریہ آپ کے ذہن میں یہ اعتراض ڈالنے کی کوشش کرے کہ اگر آپ کا خدا ہے تو آپ کی مدد کیوں نہیں کرتا، مسلمانوں پر اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے، تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ دنیا دارالابتلاء ہے، دنیا دارالامتحان ہے. یہ دنیا جو ہے آزمائش کے اصول پر قائم ہوئی ہے. اس وجہ سے یہاں پر مسلمانوں کے اوپر آزمائشیں آئیں گی، مسلمانوں کو اضطراب میں مبتلا کیا جائے گا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، مسلمانوں پر شدید زلزلے آئیں گے، مسلمانوں کو طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کیا جائے گا. اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آزمائشوں کے بدلے میں مسلمانوں کے لیے آخرت میں ہمیشہ کے لیے جنت رکھی ہوئی ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہ نوجوان جو ابھی کچھ لمحات پہلے شکوک میں مبتلا تھا، اللہ تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے شک میں مبتلا تھا، اللہ کی قدرت کے حوالے سے شبہات کا شکار تھا، اب جب اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، جب وہ ہر طرف سے جو ہے حواس باختہ ہو چکا ہے، ہر طرف سے دنیا زمین اپنی وسعت کے باوجود اس پر تنگ ہو گئی ہے، اب بالآخر اس کو یاد آئے گا تو اللہ یاد آئے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر گیا، اللہ میری مدد فرما اور یقین کے راستوں کو مجھ پر کھول دے. اس وجہ سے اب دیکھیے کہ عین اس حالت میں جب وہ پریشان ہے، عین اس حالت میں جب وہ مضطرب ہے، جب اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، عین اس حالت میں اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد کا آ جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنا وجود رکھتا ہے. آپ دیکھیے کہ تفسیر کبیر میں امام جعفر الصادق کا ایک واقعہ منقول ہے، امام راضی نے روایت کیا ہے. امام راضی فرماتے ہیں کہ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک دہریہ، ایک ملحد آیا، اور وہ آ کر ڈائریکٹ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے لگا، میں خدا کے وجود کو نہیں مانتا، میں نہیں مانتا کہ خدا موجود ہے، میں نہیں مانتا. وہ دہریہ تھا. امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی لمبی چوڑی ڈیبیٹ نہیں کی. آپ نے فرمایا تم مجھے بتاؤ کہ تم کیا کام کرتے ہو. اس نے شخص نے کہا، اس دہریے نے کہا کہ میں سمندری تجارت کرتا ہوں، سمندر کے اندر سفر ہے میرا، ایک طرف سے دوسری طرف سامان لے کر جاتا ہوں، وہاں سے لے کر آتا ہوں، میں سمندری تجارت کرتا ہوں. امام جعفر الصادق نے کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، تمہاری زندگی میں کبھی ایسا موقع آیا ہے کہ تم سمندر کے اندر ہو، ہر طرف سے طوفان نے تمہیں گھیر لیا ہو، سمندر کی موجوں نے تمہیں گھیر لیا ہو، طوفان آ چکا ہو اور بجلی چمک رہی ہو، اور تم نے یقین کر لیا ہو کہ اب میری موت قریب ہے، اب میں نے نہیں بچنا، اب میں نے مر جانا ہے، اب سمندر کی موجوں نے مجھے جو ہے اپنے اندر لے لینا ہے، میں ڈوب کر مر جاؤں گا. کبھی ایسا وقت تمہارے اوپر آیا ہے، عین اس حالت میں، عین اس وقت تمہارے دل کے اندر ایک ہستی کا خیال ضرور آیا ہوگا کہ اب اگر مجھے بچا سکتی ہے تو وہ ہستی بچا سکتی ہے. اس ملحد نے، اس دہریے نے اپنی گردن کو جھکا لیا اور اس نے کہا، ہاں میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ذالک الہک الذی تضرعت الیہ فی ذالک الوقت، عین مشکل کی حالت میں جو تجھے ہستی یاد آئی تھی، وہ وہی تیرا خدا ہے جس کی طرف تو لاچار ہو کر لپک رہا تھا. تو امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ تصور دیا.
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عقائد کے معاملے میں بھی ہمیں اعتدال سے کام لینا ہے. نہ تو ایسا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے عقیدے پر آنکھیں بند کر کے بیٹھ لینی ہے, اس پر کوئی ریسرچ نہیں کرنی, اور نہ ہی ایسا کہ ہر سوال کے پیچھے لگ جانا ہے, ہر شبے کا شکار ہو جانا ہے, ہر شک کو اپنے اندر جگہ دے دینی ہے. ایسا بھی نہیں کرنا. ان دونوں کے درمیان ایک معتدل راستہ ہے, وہ یہ ہے کہ اپنے عقائد پر مضبوطی کے ساتھ یقین رکھنا ہے اور دلائل کی روشنی میں اس کو مزید مضبوط سے مضبوط تر کرتے جانا ہے. دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے معاملہ عبادات کے اندر اور فروعی مسائل کے اندر اعتدال. یعنی جب ہم عقائد کی بات کر لیتے ہیں تو اس کے بعد دوسرا بڑا میدان ہے فروعی مسائل کا. یہ بات ذہن نشین کر لیجئے, ادھر میری طرف دیکھیں, توجہ میری طرف کریں. دین اسلام کے بعض مسائل ایسے ہیں جو اصولی ہیں اور قطعی ہیں, یعنی ان کے اوپر امت مسلمہ کا اتفاق اور اجماع ہو چکا ہے, اس میں کسی طرح کے اختلاف کی گنجائش موجود نہیں ہوتی. ہم نے اس کو ایز اٹ از قبول کرنا ہے, اس میں ہم نے اختلاف نہیں کرنا, اس میں ہم نے اپنی رائے نہیں دینی. کچھ مسائل ایسے ہیں, جبکہ کچھ دیگر مسائل ایسے ہیں جو فروعی نوعیت کے ہیں, اجتہادی نوعیت کے ہیں, یعنی اس میں ہمارے فقہا کی مختلف آراء پائی جاتی ہیں. ایک فقیہ کی نقطہ نظر الگ ہے, دوسرے کا نقطہ نظر الگ ہے. یہ مسائل ہیں فروعی مسائل, ان میں اجتہاد کی گنجائش ہے, ان میں اختلاف کرنے کی گنجائش موجود ہے, ان میں بھی ہمیں اعتدال سے کام لینا چاہیے. اگر کوئی شخص ہم سے برخلاف نقطہ نظر رکھتا ہے تو ہم نے اس کو اختلاف کرنے کی گنجائش دینی ہے. ہمارے اس دور کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ فروعی مسائل کے اندر بے جا شدت کی جا رہی ہے. یعنی جو نقطہ نظر میرا ہے وہ حتمی ہے, وہ قطعی ہے, اور میرے برخلاف اگر کوئی نقطہ نظر رکھ رہا ہے تو میں اس کو رسول اللہ کا دشمن کہہ رہا ہوں, میں اس کو سنت کی مخالفت کرنے والا کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ تمہاری نمازیں جو 40-50 سالوں سے تم پڑھے وہ ساری نمازیں غلط پڑھ رہے ہو, تمہیں وتر پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا, تمہیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا, تمہاری ساری عبادات جو ہیں وہ تمہیں سمجھائی نہیں گئی, بتائی نہیں گئی, علماء نے تم سے حدیثیں چھپا رکھی ہیں. یہ اتنا شدت والا رویہ فروعی مسائل میں کہ جن میں اختلاف کی گنجائش موجود ہے, جن میں مرفوع حدیث موجود ہے کہ میری امت کا اختلاف جو ہے وہ رحمت کا ذریعہ ہے تاکہ لوگوں کے اوپر آسانی ہو سکے. اس کی ایک بہت بڑی اور بہت واضح مثال ہمارے دور کے اندر رفع الیدین کا مسئلہ ہے. آپ دیکھیے کہ رفع الیدین کے حوالے سے صدیوں سے امت کے ہاں دو مختلف نقطۂ نظر پائے جا رہے ہیں. ہماری امت مسلمہ کے اندر صدیوں سے دو مختلف مواقف ہیں, کچھ رفع الیدین کرنے والے بھی ہیں اور کچھ رفع الیدین کو چھوڑنے والے بھی ہیں. اس مسئلے کو توجہ سے سننا ہے. اب دیکھیں کہ حنفی اور مالکی اسکول آف تھاٹ یہ عدم رفع الیدین کا قائل ہے, یعنی یہ رفع الیدین نہیں کرتے, اور اسی طرح حنبلی اور شافعی اسکول آف تھاٹ یہ رفع الیدین کرتے ہیں. یہ اختلافات شروع سے چلتے آ رہے ہیں, لیکن آپ توجہ کیجئے کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رفع الیدین کرنے والوں نے دوسروں کو کہا ہو کہ تم رسول اللہ کے دشمن ہو, تمہاری نمازیں قبول نہیں ہیں, تم غلط نمازیں پڑھ رہے ہو. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رفع الیدین نہ کرنے والوں نے دوسروں کو طعن و تشنیع کی ہوئی. یہ سطحی تعبیرات ہیں, یہ جہالت کا زمانہ ہے, اور یہ تعبیرات آج کے دور میں استعمال ہونا شروع ہوئی ہیں. آپ دیکھیے, اور یہاں پر دیکھیں, جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ حنفی اسکول آف تھاٹ کے ساتھ جو ہے امام مالک بھی ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے, امام مالک تو رفع الیدین کے قائل تھے. اس میں یہ حنفیہ کا تفرد ہے, یہ اس میں حنفیہ الگ ہیں. احناف جو ہیں امام ابو حنیفہ اور ان کے مقلدین اور ان کو ماننے والے صرف وہ نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے, باقی سارے ائمہ رفع الیدین کرتے تھے, امام مالک بھی کرتے تھے. اچھا جناب, اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ موطا امام مالک میں امام مالک نے رفع الیدین کی حدیث کو روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس طرح کی باتیں یہ اپنی اکیڈمیز میں کرتے ہیں. علمی دنیا کے اندر, واللہ علمی دنیا کے اندر یہ باتیں ردی کے ٹوکرے میں پھینکنے کے قابل ہیں. کسی بھی امام کا مذہب کیا ہے وہ یہاں سے پتہ نہیں چلتا کہ اس نے حدیث کو روایت کیا یا نہیں کیا. محدث, یہ بات یاد رکھ لیجئے گا, میں آج اکیڈمک ٹرمز آپ سے یوز کر رہا ہوں, یہ ضروری ہے. محدث نے جب بھی حدیث کو روایت کرنا ہوتا ہے اس نے حدیث کے متن, یعنی وہ جو چین ہے جو محدث رسول اللہ تک پہنچ رہی ہے, اس کے لیے بھی کچھ اصول رکھے ہوتے ہیں, اور حدیث کا جو ٹیکسٹ ہے, حدیث کا جو متن ہے, اس کے لیے بھی کچھ اصول رکھے ہوتے ہیں. جب کوئی بھی حدیث ان اصولوں پر پوری اترتی ہے وہ محدث اس حدیث کو روایت کر دیتا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کا مذہب بھی ہو. امام مالک کا مذہب کیا ہے وہ موطا امام مالک سے نہیں پتہ چلے گا. امام مالک کا مذہب کیا ہے وہ ان کی فقہ کی کتابوں سے پتہ چلے گا, اور امام مالک کی فقہ باقاعدہ مدون ہو چکی ہے. امام مالک کے پیروکار اس وقت موجود ہیں. آپ دیکھیں کہ امام نووی جیسا عالم کہہ رہا ہے کہ امام مالک رفع الیدین کے قائل تھے, علامہ کرمانی کہہ رہے ہیں, علامہ ابئی کہہ رہے ہیں, ابن العربی کہہ رہے ہیں, اور اسی طریقے سے ابن دقیق العید کہہ رہے ہیں کہ امام مالک رفع الیدین کے قائل تھے.
یہ کہتے ہیں ہم اردو کی چھپی ہوئی موطا امام مالک سے ثابت کریں گے کہ امام مالک رفع الیدین کے قائل نہیں تھے. دوسری بات جو آپ احباب کے سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ رفع الیدین کے معاملے میں کیونکہ یہ آج کے دور میں ایک ایسا پلر بن چکا ہے جس پلر کو ہلا کر پوری عمارت کو گرایا جاتا ہے, اپنی طرف بلایا جاتا ہے. اب دیکھیں کہ رفع الیدین کے معاملے میں جب یہ لوگ بخاری اور مسلم کی احادیث پیش کرتے ہیں تو ہم اس پر ظاہر کلام کرتے ہیں, اس طرف میں نہیں جاؤں گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم کی جتنی احادیث رفع الیدین کی ہیں, آپ ان احادیث کو روایت کرنے والے جو راوی ہیں ان کا عمل دیکھیں گے تو اپنی احادیث کے برخلاف ہے ان کا عمل. یعنی یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جب بھی احادیث میں تعارض آتا ہے, جب احادیث میں بظاہر کنٹراڈکشن آ جاتی ہے تو ہم نے پھر تعامل صحابہ کو دیکھنا ہوتا ہے. یعنی صحابہ کرام کا آخری عمل کیا تھا. اب وہ احادیث جو روایت کر رہے ہیں, روایت کرنے والے راوی, ان کا عمل اپنی روایت کے برخلاف ہے. اور جو اصولیین ہیں ان کے یہ اصول ہے کہ جب راوی کا عمل اپنی روایت کے خلاف ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ روایت اس کے نزدیک منسوخ ہے. اچھا, رفع الیدین کے اس بات میں جب ہم دلائل لاتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ سے یا سنن الکبریٰ للبیہقی سے یا مسند احمد سے یا مستدرک الصحیحین سے, جب آپ ان کتابوں سے روایات لاتے ہیں نا, یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے بخاری مسلم پیش کیا, آپ نے بھی بخاری مسلم پیش کرنی ہے. ہم مین اسٹریم کی کتابیں ذکر کر رہے ہیں, آپ بھی مین اسٹریم کی. اچھا, مین اسٹریم کی کتابیں کون سی ہیں اس کا فیصلہ بھی ہم خود کریں گے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ مین اسٹریم کی کتابیں کون سی ہیں. میرے بھائیوں, میرے عزیز دوستو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو چیزوں کا پابند کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیثیں تم اپنے ممبروں پر کھڑے ہو کر جو ہے اپنے خطبات کے اندر پڑھتے ہو کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتنی چیزیں؟ میں کتنا بول لیا, آپ نے ایک لفظ بولنا آپ کو پڑا ہے تو آپ لوگ بولے نہیں ہو. کتنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ان کو تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک تو وہ حدیث ثقلین ہے نا, ان کی بات نہیں کر رہا. فرمایا پہلی ہے قرآن اور دوسری تمہارے نبی کی سنت. یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی سنت کا پابند کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کتابوں کا پابند نہیں کیا. اب سنت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر فعل, حضور کی ہر تقریر جو سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے گی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. تو کیا سنت صرف بخاری مسلم کے اندر بند ہے اور دیگر کتابوں میں موجود نہیں ہے؟ اور آپ کو میں یہاں بڑی لطیف بات بتانے لگا ہوں کہ یہ روایت, میری طرف توجہ, لطیف نکتہ, یہ جو روایت ہے نا, میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, جو یہ برملا پڑھتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی پیروی کرنی ہے, کسی امام کو فالو نہیں کرنا, قرآن اور سنت, یہ روایت خود نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے. صحاح ستہ کی 6 کتابوں میں کسی نہیں ہے. السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر یہ روایت ہے, یا امام حاکم نے چند الفاظ سے اس کو روایت کیا, یا موطا امام مالک میں موجود ہے. جو روایت جس کو بنیاد بنا کر بخاری مسلم کو ثابت کر رہے تھے وہ روایت خود نہ بخاری میں موجود ہے نہ مسلم میں موجود ہے. تو مسائل کے اندر اعتدال یہ بہت زیادہ ضروری ہے فروعی مسائل کے اندر. اور فروعی مسائل کے اندر اعتدال کی ایک سب سے اچھی صورت ہے ائمہ کی تقلید. ائمہ کی تقلید. میں یہ بات بار عرض کرتا ہوں کہ جو تقلید شرعی کا مسئلہ ہے نا, یہ اتنا پیارا ہے کہ تقلید آپ کو ایک ڈسپلن ادا کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ تقلید شرعی کے کانسیپٹ کو ختم کر دیں گے نا اور لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں گے کہ وہ خود مطالعہ کریں, خود سمجھیں, حدیثوں کو سمجھیں, جو ان کو سمجھ آتا ہے اس پر عمل, آپ تو دین کے سارے سٹرکچر کو تباہ و برباد کر دیں گے. تقلید شرعی یعنی کسی ایک امام کو فالو کر لینا, اس پر اعتماد کرتے ہوئے, اس تقلید شرعی کو جو ہے یہ دین اسلام کے اندر آپ کو مسائل دینیہ کے اندر, فروعی مسائل کے اندر ایک ڈسپلن عطا کرتی ہے. اور یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ مسائل دینیہ پر عمل کرنے کی 2 صورتیں ہیں, اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت ممکن ہی نہیں ہے. یا تو بندہ خود مجتہد ہوگا, خود اجتہاد کر کے مسائل کو اخذ کرے گا, یا پھر وہ کسی مجتہد کو فالو کر رہا ہوگا. تیسری صورت کوئی نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ جو تقلید کا انکار کرنے والے ہیں نا, ان کو بھی بالآخر آ جا کر تقلید ہی کرنا پڑے گی, چاہے وہ تقلید کو مانے یا نہ مانے. آپ دیکھ لیں کہ ہم رفع الیدین نہیں کرتے نا, ہم تو یہ کہہ دیتے کہ ہم چونکہ حنفی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں, اور ہمارے ائمہ احناف کے نزدیک رفع الیدین دلائل کی روشنی میں منسوخ ہو چکا ہے, ہم اس وجہ سے رفع الیدین نہیں کرتے. تم رفع الیدین کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم احادیث صحیحہ پر عمل کرتے ہیں. حدیث بخاری مسلم کی احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے. تو ہمارا اتنا تو حق بنتا ہے نا, ہم آپ سے پوچھ سکیں کہ یہ جو حدیث صحیح ہے, آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ حدیث صحیح ہے؟ آپ کو کس طرح پتہ چلا؟ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ حدیث نہیں سنی, آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سننے والوں سے جا کر ڈائریکٹ نہیں سنی. ظاہر ہے ایک سند کے ذریعے آپ تک حدیث پہنچی ہے, تو آپ کو کیسے پتہ چلا یہ حدیث صحیح ہے؟ تو وہ جواب میں کہے گا کہ میں نے جناب اس حدیث کو سرچ کیا ہے تو وہاں پر شیخ البانی نے لکھا ہوا تھا کہ حدیث صحیح ہے.
وہاں پر شیخ زبیر علی زئی نے لکھا ہوا تھا کہ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے. تو میرے عزیز دوست، میرے شہزادے، میرے پیارے، میرے چند، جو حدیثیں صحیح ہیں نا وہ کسی شخص کے صحیح کہنے سے صحیح نہیں ہوتی. حدیث صحیح کی شرائط پڑھ کر دیکھ لیجئے. اصول حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ حدیث صحیح کی 5 شرائط ہیں: اتصال سند، عدالت روات، ضبط روات، عدم شذوذ اور عدم علت. جب یہ 5 شرائط کسی حدیث میں پائی جاتی ہیں تو حدیث صحیح ہوتی ہے. کیا تم نے ان 5 شرائط کو دیکھا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا. اس کا مطلب ہے تم نے دلیل میں نظر کیے بغیر ایک ماہر کے قول پر اعتماد کر لیا ہے. اور یہی تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ دلیل میں نظر کیے بغیر کسی ماہر کے قول پر اعتماد کر لینے کو ہی تقلید کہتے ہیں. تو دیکھیں کہ آپ ایک طرف تقلید کا انکار کر رہے ہیں، دوسری طرف مجبوراً. تو میرے سونے مان لو نا پھر کہ تساں بھی تقلید کر رہے ہو. تقلید کا انکار کرتے ہوئے بھی تقلید کرنی پڑے گی. لہٰذا تقلید وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہم جو ہے وہ مسائل دینیہ پر عمل کر سکتے ہیں. اور فروعی مسائل کے اندر جو اعتدال ہے نا، وہ اعتدال آتا بھی اسی کے ذریعے ہے. اگلا جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے لاسٹ پوائنٹ جو میری تقریر کا ہے، وہ ہے میں عرض یہاں پر اس پوائنٹ کے اندر ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں جب تقلید کا انکار کیا جاتا ہے اس کی ایک سبب میں نے مولانا دیکھا. وہ سبب مجھے یہ معلوم ہوا کہ تقلید کا ہمارے بر صغیر کے اندر جو برملا بہت زیادہ انکار کیا جاتا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بر صغیر میں الحمدللہ تعالی سب سے زیادہ تعداد حنفیوں کی ہے. سب سے زیادہ تعداد کس کی ہے؟ حنفیوں کی ہے. یہاں پر فقہ حنفی پڑھائی جاتی ہے. مدارس دینیہ میں بھی فقہ حنفی پڑھائی جاتی ہے. مساجد کے اندر جو دروس دی جاتے ہیں وہ بھی فقہ حنفی کے روشنی میں دیے جاتے ہیں. اب یہاں پر جو فقہ حنفی ہے نا وہ بہت زیادہ عام ہے. امام اعظم ابو حنیفہ سے مصیبت ہے. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں بہت سارے تعصبات پھیلائے جاتے ہیں. جب لوگ امام ابو حنیفہ، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ان کا اپنا قصور بھی نہیں ہے نا، جب یہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں تھوڑا سا بدگمان ہوتے ہیں نا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ تقلید کا انکار کر دیتے ہیں. تو آپ احباب نے جو ہے نا امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو تھوڑا سا جو ہے وہ ایزی لیا ہوا ہے. میں آپ سے یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ جو علم حدیث پڑھتے ہیں نا ہمارے احباب، یہ جانتے ہیں امام بخاری کی کتاب کے اندر چند حدیثیں ایسی ہیں جن کو کہا جاتا ہے ثلاثیات بخاری. یہ لفظ آپ تمام احباب نے میرے ساتھ پڑھنا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ثلاثیات. ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں گے. ثلاثیات بخاری سے مراد وہ احادیث ہیں کہ جس میں امام بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں. یعنی 3 واسطوں سے وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے. یہ امام بخاری کا ترہ امتیاز ہے کہ انہوں نے 22 احادیث، کتنی؟ 22 احادیث بخاری شریف میں ایسی روایت کی ہیں جن کو ثلاثیات بخاری کہا جاتا ہے. یعنی اس کو محدثین کی اصطلاح میں سند عالی بھی کہتے ہیں. 3 واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے. اب میں آپ کو ایک لطیف نکتہ بتانے لگا ہوں. یہ جو ثلاثیات بخاری ہیں نا 22 روایات ہیں، اور امام بخاری نے ان کو 5 راویوں سے لیا ہے: مکی بن ابراہیم، خلاد بن یحییٰ، محمد بن عبداللہ انصاری، ابو عاصم ضحاک اور عصام بن خویلد. یہ 5 راوی ہیں جن سے امام بخاری ثلاثیات بخاری روایت کر رہے ہیں. ان 5 راویوں میں سے پہلے 4 راوی ڈائریکٹ امام اعظم حنیفہ کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے امام، فرق صرف اتنا ہے کہ جن حضرات کو آپ فالو کرتے ہیں نا وہ دیر بعد تشریف لائے ہیں. ہم جن کو فالو کرتے ہیں وہ تابعین کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں. حضرت سلیمان اعمش جلیل القدر تابعی ہیں. جلیل القدر تابعی، بڑی بڑی کتابوں کے اندر ان کی روایات کو ذکر کیا جاتا ہے. حضرت سلیمان اعمش محدث ہیں. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ان کے شاگرد ہیں، ان کے تلامذہ میں سے ہیں. امام آپ کی بارگاہ میں آ کر حدیث کی سماعت کیا کرتے تھے، حدیث کو سنا کرتے تھے، حدیث کی سماعت کیا کرتے تھے. تو امام اعظم حنیفہ علیہ الرحمہ ایک دفعہ آپ کی مجلس میں موجود تھے. ایک شخص آیا مولانا، اس نے آ کر حضرت سلیمان اعمش سے سوال کیا اور آپ سے کہنے لگا کہ مجھے یہ میرے چند مسائل ہیں، ان کے جوابات چاہیے. تو حضرت سلیمان اعمش نے امام حنیفہ سے کہا کہ ان کے جوابات دیجیے. امام اعظم حنیفہ علیہ الرحمہ نے اس سائل کے سارے سوالات کے متعدد جوابات سنا دیے. اس کا یہ جواب ہے، اس کا ایک جواب یہ بھی بنتا ہے، اس کا ایک جواب یہ بھی بنتا ہے. امام ابو حنیفہ نے بہت سارے جوابات سنا دیے. تو حضرت سلیمان اعمش امام ابو حنیفہ کی طرف مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. جب وہ سائل اپنا سوال کر کے اپنے جوابات سن کر وہاں سے چلا گیا نا، تو حضرت سلیمان اعمش نے امام اعظم حنیفہ علیہ الرحمہ سے پوچھا کہ یہ اتنے مسائل جو ایک مجلس میں تم نے بغیر وقت لیے کہ مجھے تھوڑا وقت دو، میں تھوڑی غور و فکر کر کے تمہیں بغیر وقت لیے اتنے جوابات اتنے مسائل کے ایک مجلس میں کیسے دے دیے؟ تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے کہا حضور میں نے یہ جتنی حدیثیں آپ سے سنی ہیں نا سارے جوابات ان حدیثوں سے ہی دیے ہیں.
حضرت سلیمان آمش نے ان کا یہ حدیث کا جواب، اس مسئلے کا جواب میں نے اس حدیث سے دیا، اس کی سند یہ ہے، اس کا جواب اس حدیث سے دیا، اس کی سند یہ ہے، اس کا جواب فلاں حدیث سے دیا، اس کی سند. آپ نے ساری احادیث کو بما سند امام آمش کو سنا دیا. آپ نے کہا حسبک، بس بھی کر دو، اب حسبک، بس بھی. آپ نے فرمایا ما حدثتک فی مئات یوم حدثتنی فی ساعت. آپ نے فرمایا اے ابو حنیفہ، جو احادیث میں نے تمہیں 100 دنوں میں پڑھائی تھی، تم نے ایک مجلس میں ان سے مسائل کا استدلال کر کے بتا دیا ہے ایک وقت کے اندر. تو امام اعظم حنیفہ علیہ الرحمہ سے پھر ایک جملہ بولا، آپ احباب کے سیکھنے کا وہ جملہ ہے. آپ نے فرمایا یا معشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ. آپ نے فرمایا اے فقہا کے گروہ، تم طبیب ہو، ہم پنسار والے ہیں. یعنی آج کی اگر میں جدید زبان میں استعمال کروں تو اے فقہا کے گروہ، تم سب ڈاکٹرز ہو اور ہم فارمیسی والے ہیں. آپ دیکھیں کہ فارمیسی والے کے پاس ہزاروں دوائیاں ہوتی ہیں، ہزاروں پتے اس نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں دوائیوں کے. فارمیسی والوں کے پاس بہت دوائیاں موجود ہیں، پورا ان کا جناب پیچھے کیبن بھرا ہوتا ہے. لیکن آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، اس کے ٹیبل کے اوپر ہو سکتا ہے پیناڈول کا ایک پتا بھی نہ پڑا ہو، لیکن کون سی دوائی کس وقت میں کس مریض کو دینی ہے یہ ڈاکٹر کو پتا ہے، یہ فارمیسی والے کو نہیں پتا. اسی طرح محدثین کے پاس احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، لیکن کون سی حدیث کس وقت میں منطبق کرنی ہے یہ امام اعظم حنیفہ بتا سکتے ہیں. امام اعظم حنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں آپ نے فرمایا اے فقہا کے گروہ، تم سب ڈاکٹرز ہو اور ہم فارسی والے ہیں، ہم فارمیسی والے ہیں. اور آپ نے بعد میں یہ جملہ ارشاد فرمایا وَأَنْتَ أَيُّهَا الرَّجُلُ أَخَذْتَ بِكِلَا الطَّرَفَيْنِ. اور اے ابو حنیفہ، تم ڈاکٹر بھی ہو اور تم نے میرے سے ساری فارمیسی بھی خرید لیا. یعنی تمہارے پاس احادیث کا ذخیرہ بھی ہے اور تم ایک بہت بڑے فقیہ بھی ہو. تو مسائل دینیہ کے اندر اعتدال کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ تقلید کرنی ہے. لاسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے قرآن و سنت کے اندر اعتدال. یعنی جب ہم بات کر رہے ہیں اعتدال کی تو اعتدال کا تیسرا اور اہم پہلو یہ ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہوئے بھی اعتدال کرنا ہے. اب اس کے اندر جو بے اعتدالی والا رویہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف ہمارے بہت سارے لوگ قرآن و حدیث سے بالکل بے نیاز ہو کر بیٹھے ہیں، نہ انہوں نے قرآن کو کھولنا ہے، نہ اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، نہ احادیث کا مطالعہ کرنا ہے. ایک حد یہ ہے کہ بالکل قرآن و سنت کو بند کر کے رکھ دیا جائے، پڑھا ہی نہ جائے. اور دوسری انتہا یہ ہے کہ قرآن و سنت کا مطالعہ تمام اصول سے بے نیاز ہو کر کیا جا رہا ہے اور خود ہی مفسر قرآن بنے ہوئے ہیں اور خود ہی شارح حدیث بنے ہوئے ہیں. ایک انتہا یہ ہو جاتی ہے کہ جس میں ہم نے قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہوئے کسی اصول کو مد نظر نہیں رکھنا ہوتا. یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ ہمیں قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہمیں اس کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے، ہمیں احادیث کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، لیکن قرآن اور سنت سے مسائل کا استدلال کرنے کا ایک خاص منہج ہے، ایک خاص طریقہ ہے، ایک خاص اصول ہے. ہمارے ہاں ایک نیریٹو بہت زیادہ عام ہو چکا ہے. وہ نیریٹو یہ ہے کہ آپ کو قرآن و حدیث کا مطالعہ خود کرنا چاہیے. یعنی قرآن و حدیث کا مطالعہ خود کرنے سے مراد کیا ہے؟ آپ خود مطالعہ کریں اور خود سمجھیں اور جو آپ کو سمجھ آتا ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر ہر دوسرا تیسرا بچہ جو ہے وہ ویڈیو بنا کر، کیا آپ جانتے ہیں کہ آج تک آپ وتر غلط طریقے سے پڑھ رہے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج تک آپ کو نماز کا سنت طریقہ بتایا ہی نہیں گیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ سے اتنی ساری احادیث کو علماء نے چھپا لیا ہے؟ یہ اس بات کا نتیجہ نکلتا ہے کہ جب بندہ خود جو ہے وہ اس میدان میں بغیر اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے استدلال کرنے لگ جاتا ہے. مجھے ایک سسٹر کا میسج آیا اور انہوں نے میسج کر کے مجھے کہا کہ آپ مجھے نماز کا مسنون طریقہ بتا دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ عالم ہیں، ان کا حسن ظن، میں آپ پر اعتماد کرتی ہوں. مجھے میری ایک دوست نے ایک گروپ کے اندر ایڈ کر لیا ہے اور اس گروپ کے اندر اتنی طوفان بدتمیزی برپا ہے، روزانہ اتنی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ وتر پڑھنے کے 7 طریقے، فرض پڑھنے کے 10 طریقے، حج کرنے کے 50 طریقے، وہ اتنے زیادہ طریقہ. مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے میں مسلمانوں کے گھر پیدا ہی نہیں ہوئی. مجھے تو یوں لگ رہا ہے آج تک میں نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں سب ضائع ہو گئی ہیں. وہ اس کا میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جب آپ حدیث کے ذخیرے کی طرف جائیں گے آپ کو بہت ساری احادیث ملیں گی اور آپ فیصلہ نہیں کر سکیں گے کہ ہم نے کس حدیث کو لینا ہے کس کو نہیں لینا. اس وجہ سے ہم ان نوجوانوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو اصول لغویہ پتہ ہے؟ کیا آپ مطلق مقید کو جانتے ہیں؟ کیا آپ صریح مجاز کو جانتے ہیں؟ کیا آپ کو کنایہ کے فرق کا پتہ ہے؟ کیا آپ امر نہیں کو جانتے ہیں؟ کیا آپ اشارت النص، دلالت النص، اقتداء النص کے فرق کو جانتے ہیں؟ کیا آپ نے ناسخ و منسوخ کا علم حاصل کیا ہوا ہے؟ آپ کو ان باتوں کا نہیں پتہ لیکن آپ استدلال کر رہے ہیں. اور آپ احباب کو اگر یہ لگتا ہے نا کہ ان ٹرمز کے ذریعے، ان اصطلاحات کے ذریعے کو علمی دھاگ بٹھانا مقصود ہے تو یاد رکھ لیجئے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ. آپ کوفہ کے ایک مقام سے گزرے، وہاں ایک قاضی بیٹھ کر لوگوں کے امور شرعیہ کے بارے
میں فیصلہ کر رہا تھا، امور دینیا کے بارے میں لوگوں کو رائے دے رہا تھا۔ میری طرف توجہ کریں، اب احباب کا مسئلہ یہ ہے کہ انتظامی امور کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ ہم آپ کو سنانے کے لیے آئے نا میرے عزیز دوستو، یہ چیزیں ہم تو پڑھتے رہتے ہیں، تو ہم آپ کو سنانے کے لیے آئے ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ کون کرسی اٹھا کر آ رہا ہے، کون ٹیبل اٹھا کر آ رہا ہے، پانی موجود ہے یا نہیں ہے، تو یہ ہم نے انتظامیہ کو اس لیے کھڑا کیا ہوا ہے نا، یہ احباب کو ان چیزوں کو یہ دیکھیں گے، آپ نے ہمیں سننا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے ان امور کو جانا نہیں ہے، پہچانا نہیں ہے، ان کو جانتے نہیں ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے ایک مقام سے گزرے، وہاں قاضی جو تھا لوگوں کے امور دینیا کے بارے میں فیصلہ کر رہا تھا۔ آپ نے اس کو فرمایا هل علمت بالناسخ من المنسوخ، کیا تم ناسخ و منسوخ کے علم کو جانتے ہو؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا ہلکت و اہلکت، تو خود بھی ہلاک ہو گیا اور لوگوں کو بھی ہلاک کر رہا ہے، اس وجہ سے کہ تو نے دین کا علم حاصل نہیں کیا اور لوگوں کے امور شریعہ کے بارے میں فیصلہ کر رہا ہے۔ تو میری جو گفتگو ہے اس کا اختتام میں اس بات پر کرتا ہوں، 3 پوائنٹس میں نے آپ سے ذکر کیا ہے: عقائد میں اعتدال، فروعی مسائل میں اعتدال، اور قرآن و سنت کے مطالعے میں اعتدال اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الاختلاف، جب تم اختلاف کو دیکھو کہ میری امت میں بہت زیادہ اختلاف ہو گیا ہے، ہر بندہ اپنی رائے کو حتمی قرار دے رہا ہے، ہر بندہ دوسرے پر طعن و تشنیع کر رہا ہے، اختلافات اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ تم شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے ہو، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ گھر بیٹھ جانا ہے اور حالات کا رونا رونا ہے اور یہ کہنا ہے کہ ہم کہاں جائیں، ہمیں پتہ نہیں ہے حق پر کون ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم اختلاف کو دیکھو، ہر طرف اختلاف پھیل رہا ہے، فرمایا فعلیکم بالسواد الاعظم، تو تم پر لازم ہے کہ امت کے سب سے بڑے گروہ کی پیروی کرو، اس وجہ سے کہ ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالۃ ابدا، اللہ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہماری اور ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔